اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سورہ لہب مکی ہے اور یہ 5 آیتیں، نزول میں 6 ہیں اور ترتیب میں 111 ہے۔ اس صورت میں بھی کافرون کی طرح مشرک سے اور دشمن دین سے برت کی گئی اور اس کو سزائیں سنائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اللہ کی آیت نازل ہوئی قرآن کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ نے کوہ صفا پہاڑی پر تشریف لے جا کر مکے کے لوگوں کو ایک ایک قبیلے کا نام لے کر کے ان کو پکارا۔ سب جمع ہو گئے، جو نہیں آ سکتا تھا اپنے غلام کو بھیجا کہ محمد پکار رہے ہیں، بڑا سچا ہے۔ سب لوگ جب جمع ہو گئے تو آپ نے ان سے کہا کہ اگر میں تم کو کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ کر رہا ہے تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا بالکل، ما جربنا لك الا مرارا وما وجدناك الا صادقا، ہم نے بڑے دفعہ تجربہ کیا ہے، جب بھی تجربہ کیا سچا پایا ہے۔ اگر آپ نے خبر دی اور دشمن نہیں آیا تو ہم کہیں گے ہماری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہے، آپ جھوٹے نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھ۔ جمعے میں ابو لہب بھی آیا تھا، اس کا نام عبد العزیٰ تھا، بہت خوبصورت تھا، آگ کے شعلے کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ مختصر المعانی میں لکھا ہے کہ لوگ تو اس کو ابو لہب کہتے تھے بوجہ خوبصورت ہونے کے، اور اللہ نے کہا نہیں، بوجہ آگ میں جانے کی، یہ آگ میں جا رہا ہے۔ تو حضرت نے جب تقریر شروع کر دی، جیسے مقرر کی عادت ہے کہ وہ ہاتھ ہلاتا ہے، اے لوگوں، تو حضرت نے بھی، آپ بہترین مقرر و خطیب تھے، آپ جیسے خطیب مقرر آسمان و زمین نے دیکھا نہیں ہے۔ آپ نے خطاب کیا، ہاتھ ہلایا تو اس نے آپ کو کہا تبت یدک، آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے، لہذا جمعتنا سائر اليوم، ہمارا سارا دن ضائع کیا، اس فضول بات کے لیے بلایا۔ دیکھو ذرا، اس پر اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، وہ تب وہ خود بھی تباہ ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ بدر میں شریک نہیں ہوا ڈر کے مارے، اور ایک ایسا ناسور اس پر نکلا کہ خاندان والے اس سے ڈر گئے، علیحدہ مکان میں ڈالا۔ کچھ دنوں بعد بدبو آ رہی تھی، دیکھا تو ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کے دونوں گر گئے تھے، ایک ہاتھ تو زخمی تھا، دوسرا اس پہ ایسا رکھا تو دونوں ٹوٹ گئے تھے۔ قرآن نے کہا تھا نا ٹوٹ جائے، اور تباہ و برباد، بنگیوں سے لاش کھچوا کر کے کہیں پھینکوائی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کام نہیں آیا اس کو اس کا مال اور جو اس نے کمایا، کچھ بھی کام نہیں آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب یہ جا کے رہے گا آگ میں جو شعلوں والی ہے۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو اٹھا اٹھا کے لکڑیاں لاتی تھی، بیوی کا نام ام جمیل تھا، اور یہ جنگل سے لکڑیوں کے کانٹے توڑ کے لاتی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈالتی کہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں پہنچے۔ فی جیدہا حبل، اس کے گلے میں رسی پسے گی، من مسد، کھجور کی چالیوں کی بنی ہوئی۔ چنانچہ معمول کے مطابق وہ لکڑیوں کا گٹا لے کے آ رہی تھی، اور گٹے کو راستے میں ایک چٹان پر رکھا، وہ دوسری طرف گر گیا، اور اس نے یہاں پر رسی باندھی تھی، یہ لٹک گئی اور اسی طرح مردار ہو گئی۔ بعض لوگوں نے حمالۃ الحطب کا معنی کیا چغل خور،